السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج کی جو ہماری سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ عرب ممالک قطر، دوحہ یعنی سعودی عرب، ان کو تو جی جناب مجھے لگتا ہے کہ سلہ جو ہے اتنی بڑی تاریخ کی سب سے بڑی جو ہے نا انہوں نے انویسٹمنٹ جو کی ہے امریکہ میں، اس کا سلہ تقریباً وہ جو ہے وہ مل رہا ہے یا اس کے آثار آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، مختلف ذرائع سے آج کل یہ جو ہے خبر گردش کر رہی ہے کہ امریکی صدر جو ٹرمپ ہے انہوں نے نا غزہ کے جو مسلمان ہیں تقریباً 10 لاکھ مسلمان، ان کو نا لیبیا میں بسانے کا جو ہے نا پورا پلان بنا لیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جناب کچھ ہی عرصے میں یہ کام شروع ہو جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو تاریخ کی سب سے بڑی مسلم ممالک نے انویسٹمنٹ کی ہے امریکہ میں، تو اس کا ٹرمپ صاحب نے یہ سلح جو ہے ان کو دے دیا ہے کہ غزہ سے لوگوں کو بے دخل کر کے لیبیا میں بسایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں اور بھی ٹرمپ نے نا ان ممالک کو تو سلح دے دیا ہے، اور ٹرمپ جو ہے پاکستان کی بہت زیادہ تعریفوں پہ تعریفیں اور پل باندھے جا رہے ہیں جی، وہ بھی اسی لیے کہ وہ ایک میرے خیال میں ڈیل میکر ہیں، وہ ایک بزنس مین ہے۔ اب مجھے بتائیں، وہ بزنس تو کر لیں گے، ٹھیک ہے، پاکستان کے حالات کچھ اچھے ہو جائیں گے، لیکن یہ جو سرحد پہ ہر وقت کی کشیدگی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ مسئلہ کشمیر کا بس انہوں نے پہلے ہی 5 یا 6 دفعہ نام لیا، اس کے بعد تو نام نہیں لیا۔ اس کے بعد یہی ہے کہ میں نے جی یہ جنگ رکوا دی، میں نے جی یہ جنگ رکوا دی ہے، اور جو ہے نا اب جو ہے یہ دونوں ممالک خوش ہیں، پاکستان بڑے ذہین لوگ ہیں، اور پاکستانیوں جو ہے نا جو مصنوعات ہیں وہ بڑی عمدہ بناتے ہیں، اور یہ تعریفوں پہ تعریفیں کیے جا رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ جو ہے نا وہ کشمیر کا ہے۔ آج جو جی برطانوی وزیر خارجہ جو ہے وہ بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں دونوں ممالک پہ جو ان کے معاہدے ہیں ان کی پاسداری پہ زور دوں گا، اور سنتاس معاہدے وغیرہ پہ، اور کشمیر کا نام کہیں نہیں ہے، لیکن پاکستانی حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ کشمیر۔ تو جناب آج جو ہے نیو یارک ٹائمز جو ہے امریکہ کا جو ادارہ ہے، انہوں نے اپنا ایک مضمون جو ہے لکھا ہے، وہ اس میں جو ہے نا قومی نجات دہندہ قرار دیا گیا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو، جو کہ ہمارے آرمی چیف ہیں۔ ان کی تعریفیں کی گئی ہیں، اور پاک افواج کی تعریفیں کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جو ہے پاک فوج نے انڈیا کے طیارے گرا کے دنیا کو جو ہے حیرات میں ڈال دیا ہے، اور پاک افواج کی حمایت میں پورے ملک میں جو ہے جلد سے جلوس ریلیاں وغیرہ نکالی جا رہی ہیں، اور ان کی وجہ سے مسلح افواج کا وقار بہت بلند ہوا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے میرے خیال میں تھوڑی شاید پریشانی ہوگی جو کہتے تھے نہ کھڈ ڈالتے نہ جمپ، ڈونلڈ ٹرمپ، یہ ان کے لیے میرے خیال میں جو کوشش بھی کرتے رہے تھے کہ خاص طور پر سید جنرل عاصم منیر صاحب پہ جو ہے پابندیاں لگ جائے کہ وہ امریکہ نہ آ سکیں، اور دوسرے لوگوں پہ ان کے لیے شرمندگی تو ہے مجھے لگتا ہے۔ اچھا تو جناب برطانوی جو پارلیمنٹ ہے اس میں بھی ایک رپورٹ جو ہے نا وہ پیش کی گئی ہے، اور اس میں جو کہ 42 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں بھی کشمیر کا ذکر جو ہے کیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ جو بھارت ہے نا اس نے جو ہے جارحیت کی ہے پاکستان پہ، اور پاکستان نے منہ توڑ جواب بھی دیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے، اور مسئلہ کشمیر جو ہے نا حل ہونا ضروری ہے۔ یہ جو ہے بنیادی جو تنازع ہے، شکر ہے الحمدللہ کہ کہا گیا ہے، لیکن کیا پتہ اس پہ آگے کیا ہوتا ہے، اس کا تو ابھی کچھ زیادہ پتہ نہیں۔ اس کے علاوہ جی بھارت نے جو ہے وہ ایک نیا محاذ بھی کھول لیا ہے، ایک طرف سے تو وہ چین کے ساتھ بھی پنگے بازی کر رہا ہے، پاکستان سے تو کھا لی ہے نا مار، اور چین کے ساتھ بھی پنگا لیا ہوا ہے، اور دوسری طرف اب جو ہے نا ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گیا جی ترکی کے، اور ترکی کے ساتھ تعلیمی، سماجی، اقتصادی سارے جو چیزیں ہیں نا وہ جو ہے ختم کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے جو ہے تمام مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کر دیا ہے، اور اب جو ہے نا دیکھنا یہ ہے کہ ترکی آگے کیا کرتا ہے، اور میزائلوں کی دھمکی۔ انڈیا کی ایک جو ہے نیوز ایجنسی ہے جس نے راہ کے کہنے پہ یعنی کہ اس کی وہاں پہ ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگنی 5 اور برموس میزائل جو ہے نا وہ جو ہے نا ترکی کو جو ہے نا 5-6 منٹ میں ختم کر سکتے ہیں، صفحاتی سے مٹا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، وہ اخبارات میں جو ہے کچھ مضمون وغیرہ ہیں ایسے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ترکی کے ساتھ پنگا نہیں ہو چنگا، کیونکہ ترکی کو جو ہے نا انڈیا بڑا ہلکا لے رہا ہے، جبکہ ترکیہ جو ہے نا عرب ممالک میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، اور نیٹو کا جو رکن بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ترکی جو ہے نا دفاعی لحاظ سے بھی بہت طاقتور ہے۔ اس کے جو ڈرون ہیں وہ آذربائیجان نے آرمینیا کے خلاف استعمال کیے ہیں، بڑے کامیاب ہیں، اور اس وجہ سے دیکھا جائے تو ترکی سیب نہیں سوا سیر ہے انڈیا کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جی وہاں ایک مہم چلی ہوئی ہے، جو سیب نہیں کھائیں گے استنبول نہیں جائیں گے، میں تو سمجھتی ہوں کہ منہ کی کھائے گا انڈیا۔
اور ترکی کی جو ایئر لائنز ہیں انڈیا میں تقریباً 9 علاقوں میں آپریٹ کرتی ہیں، ان کی جو سیکورٹی کلیئرنس ہے اس کو بھی ختم کر دیا ہے اور وہ عدالت چلی گئی ہیں. اور دیکھیں یہ صرف پنگا اس لیے لے رہا ہے کہ ترکی جو ہے پاکستان کے ساتھ بالکل غیر مشروط طور پر کھڑا ہو گیا ہے، تو یہی سزا دی جا رہی ہے اسے. لیکن خیر اللہ بہتری کرے گا. اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ انڈیا سمجھ جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ بہت مار پڑے گی تمہیں، پوری دنیا میں تنہا رہ جاؤ گے. تو جناب آج کی یہ جو ہے سٹوری تھی، تو میں تو ایسا سمجھتی ہوں حالات کو. آپ کیسا سمجھتے ہیں بتائیے گا ضرور، آپ کے کمنٹس کا انتظار آئے گا. اللہ حافظ.